جادو کے جنگل میں بندر اور طوطے کی کہانی۔ ایک زمانے میں ایک صوفیانہ سرزمین میں ایک جادوئی جنگل تھا جہاں رنگ برنگ درخت رقص کرتے تھے اور دوستانہ جانور کھیلتے تھے۔ اس جنگل میں دو بہترین دوست رہتے تھے، ایک شوقین بندر، ایک چالاک طوطا۔ انہوں نے اپنے دن جنگل کی تلاش، نئے راز دریافت کرنے اور دلچسپ مہم جوئی کرنے میں گزارے۔ ایک دھوپ کی صبح بندر اور طوطے جلد بیدار ہوئے، اپنے دن کا آغاز کرنے کے لیے بے چین تھے۔ جب وہ انگور کے بیل سے دوسرے بیل تک جھول رہے تھے تو انہوں نے مدد کے لیے ایک ہلکی سی چیخ سنی۔ آواز کے بعد وہ ایلی نام کی ایک چھوٹی کھوئی ہوئی ہاتھی سے ٹھوکر کھا گئی۔ وہ اداس اور خوفزدہ تھی، اپنے خاندان کے پاس واپس جانے کا راستہ تلاش کرنے سے قاصر تھی۔ بندر اور طوطے نے ایلی کو تسلی دی اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے ایلی کو اس کے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملانے کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہوں نے مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ ایک گہری کھائی پر بنے ہوئے پل کو عبور کرنا اور بندروں کے شرارتی گروہ سے بچنا۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقات اولیور نامی ایک بوڑھے عقل مند کشوے سے ہوئی۔ اس نے جنگل کے بارے میں اپنے علم کا اشتراک کیا اور انہوں نے ایک جادوئی نقشہ فراہم کیا جو ایلی کے خاندان کی رہنمائی کرے گا۔ نقشے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پوشیدہ سن فلاور گروہ کی تلاش کرنے کی ضرورت تھی، جہاں ایلی کا خاندان ہر سال جمع ہوتا تھا۔ تینوں نے گھنے پودوں اور چمکتے آبشاروں سے گزرتے ہوئے نقشے کے سراغوں کی پیروی کی۔ طوطے کی گہری نظروں نے نایاب نیلی تتلیوں کو دیکھا، جن کی جادوئی دھول ہر اس شخص کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنی جس نے اسے پکڑا۔ وہ کاہلوں کی ایک داستانہ خاندان سے بھی ملے جنہوں نے انہیں صبر اور ٹیم ورک کی اہمیت سکھائی۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ سورج مکھی کے باغ میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ دلکش تھی۔ سورج مکھی کے لمبے لمبے پھول آسمان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج مکھیوں میں ایلی کا خاندان بھی شامل تھا، جو اپنے چھوٹے بچے کو محفوظ اور صحت مند دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تشکر کے نشان کے طور پر ایلی کے خاندان نے بندر اور طوطے کو اپنی خوشی کے تقریب میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ جنگل موسیقی اور کہکشاؤں سے زندہ ہو گیا، کیونکہ سب ایک ساتھ رقص اور کھیل رہے تھے۔ بندر اور طوطے نے اپنے دلوں میں گرم جوشی محسوس کی، یہ جان کر کہ انہوں نے ایک ضرورت مند دوست کی مدد کی ہے۔ تاہم ان کا ایڈونچر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ پہلے کی شرارتی بندر واپس آئے، اور اس بار انہوں نے بندر کے ساتھ ہاتھ سے جادوئی نقشہ چھین لیا۔ نقشے کے بغیر وہ اپنے گھر واپسی کا راستہ تلاش نہیں کر پائیں گے۔ بندروں کو ان کے اچھے کام کو برباد نہ کرنے دینے کا عزم کرتے ہوئے بندر، طوطے اور ایلی نے مل کر ان کے پیچھے چھوڑنے کے لیے کام کیا۔ بیلا کی ذہانت، بندر کی چستی اور ایلی کے نرم طبیعت کے ساتھ وہ نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بندروں کو مہربانی کا سبق دے کر ان کے راستے پر بھیج دیا۔ نقشہ واپس اپنے قبضے میں لے کر انہوں نے ایلی کے خاندان کو الوداع کیا اور راستے میں وہ ان تمام دوستوں سے ملے جو انہوں نے اپنی مہم جوئی کے دوران بنائے تھے، اور ہر ایک نے انہیں یاد رکھنے کے لیے دوستی کا نشان دیا۔ جب وہ اپنے پیارے جادوئی جنگل میں واپس آئے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا ایڈونچر انہیں پہلے سے کہیں زیادہ قریب لے آیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے سچے دوست ہونے چاہیے۔ اس دن کے بعد سے بندر اور طوطا اور ایلی نے ایک ساتھ مزید دلچسپ مہم جوئی کرتے ہوئے جادوئی جنگل کو تلاش کرنا جاری رکھا۔ وہ اپنے سفر کی یادوں کو پسند کرتے ہوئے، اور جب بھی وہ سورج مکھیوں کی طرف دیکھتے تھے انہیں وہ جادوئی بندھن یاد آتا تھا۔
جو انہوں نے جنگل کے دل میں بانٹ لیا تھا، اور اسی طرح ان کی دوستی پر اور وہ پرجوش جنگل کی عجاوات میں گہرے ہوئے، جہاں پر مہم جوئی اور دوستی کا جذبہ ہمیشہ پروان چڑھا، خوشی سے زندگی بسر کی۔ یہاں پہ یہ اسٹوری مکمل ہوتی ہے۔ آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگے تو آپ بیل آئیکن کا بٹن، سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کا ضرور بٹن دبائیں، تاکہ آپ کو جو میں اچھی اسٹوریز اپلوڈ کروں آپ